ہماری خوشیاں، ہماری پریشانیاں، ہمارے غم، ہماری امیدیں، ہمارے منصوبے، ہماری توقعات سب دنیا سے متعلق ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کا حال دیکھ لینا۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کلمہ طیبہ کا مطلب۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع بھی ہے اور بہت ہی اہم بات ہے اور ایک کلیدی بات ہے، اور اگر میں کہوں ایک لحاظ سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے۔ تو جنت کی کنجی کا مطلب بالکل واضح ہے، ایک تالا ہے، جب تک آپ کو اس کی کنجی، آپ کے پاس اس کی کنجی نہ ہو تو وہ نہیں کھل سکتا۔ اصل میں ہم بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور خوش فہمی ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں، در حقیقت ہم مومن نہیں ہیں، برائے نام مسلمان ہیں۔ تو بہرحال کلمہ طیبہ کے مطلب میں اس کی بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ اور دیکھیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ کسی سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کام، یعنی ایک کام دو طرفہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کریں گے تو آپ کو اس کا پھل یا نتیجہ ملے گا۔ تو ایک لحاظ سے اگر میں کہوں کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ جنت کا راستہ ہے تو جنت بالکل، بے شک اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن انسان کو جنت کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، بالکل سیدھا۔ اب کلمہ طیبہ جنت کا راستہ ہے، یعنی ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ یعنی اگر آپ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر تم جنت کے راستے پر چلو تو تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی، اور اگر نہیں چلو گے جنت کے راستے پر تو پھر ایسا ہونا ناممکن ہے۔ تو کلمہ طیبہ در حقیقت جنت کا راستہ ہے، اور راستے پر چلنا ضروری ہے۔ صرف اگر اس کا نام لے لیا جائے کہ میں راستے پر چل رہا ہوں، تو میرے خیال سے دنیا میں بھی کوئی بھی مسافت ہو، ایون یہ کہ 5 منٹ کی مسافت ہو، 5 منٹ کا راستہ ہو، اور آپ کھڑے رہیں اپنی جگہ پر اور راستے پر چلے نہیں، 5 منٹ کا سفر نہ طے کریں، تو وہ آپ نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی 5 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ منزل نظر آتی ہے 5 منٹ والی، تو یعنی اتنی دور نہیں ہوتا۔ اسی طرح جنت موجود ہے، اللہ نے فرما دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں گویا کہ ہمیں نظر آ رہی ہے، کأنک تراہ، گویا کہ ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے مشاہدات بتائے، اس کا یقین دلایا ہے۔ تو جنت سامنے ہے ہماری دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا کر ہمیں جنت کا راستہ بتا دیا ہے، اور اس کا نام دین اسلام ہے۔ جنت کے راستے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ تو اگر ہم زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں گے
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی منزل کو پالیں گے. اور اگر اللہ کی دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. اور اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو جنت میں داخلہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن کے حساب سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کلمہ طیبہ دراصل جنت کا راستہ ہے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوتا ہے. یعنی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور ادھوری نہیں، پوری، کامل. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ادھورا دین مجھے نہیں چاہیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو، یعنی بعض پر عمل کرتے ہو اور بعض پر عمل سے انکار کر دیتے ہو؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا، جس نے بھی تم سے ایسا کیا، کچھ نہیں کیا، دین کو مذاق بنا لیا، تو وہ دنیا میں رسوا ہوگا، شرمندہ ہوگا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف واپس لوٹایا جائے گا. یہ دیکھیں کھلی باتیں ہیں میں آپ سے جو کر رہا ہوں، اور یہ قرآن کے مطابق ہیں. جنت میں کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا اس کا فیصلہ تو رب العالمین کریں گے، اور وہ فیصلہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے. جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا وہ جہنمی ہے. تلک حدود اللہ. جس نے اللہ کی حدوں کو پار کیا. اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ قرآن اور احکامات الہی، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، یہ حدود اللہ ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے دے، جو طریقہ بتائے قول اور عمل سے، اس کو تو لے لو تم، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو یہ دراصل دیکھیں، یہ بڑی سادی باتیں، کھلی ڈلی باتیں، لیکن ہم تو اندھے، بہرے، گونگے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون. ہمارے بارے میں، آج کے مسلمان کے بارے میں یہ آیت ہے قرآن میں کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. اب یہ مشکل ہے کہ یہ اپنے راستے پر آئیں. آج کا مسلمان لگ یوں رہا ہے کہ یہ راستے پر نہیں آنا چاہتا، اللہ کے راستے پر. اس نے تو دنیا کو منزل بنا لی ہے. آپ دیکھ لیں اپنے ذہن میں کھوجیں، ذہن کی ذرا کھولیں، تلاش کریں، ذہن میں کیا ہے. ہمارے ذہن میں دنیا کے خیال کے علاوہ کوئی خیال نہیں ہے، اور یہ بہت ہی ایک پریشان کن بات ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں اس پہ آپ کا یقین ہی نہیں ہے. کل الینا راجعون وَإِلَيْهِ ترجعون ثم الینا ترجعون. تم سب میرے پاس آؤ گے. ہمیں تو اس بات پر نہ یقین ہے، نہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں. ہمارے خیال میں تو بس دنیا بسی ہوئی ہے، خیال دنیا. آپ دیکھ لیں، میں تو بات کر رہا ہوں، آپ اپنے ذہن کو دیکھیں، قریدیں، کیا ہے؟ صرف خیال دنیا بس. ہماری خوشیاں، ہماری پریشانیاں، ہمارے غم، ہماری امیدیں، ہمارے منصوبے، ہماری توقعات سب دنیا سے متعلق ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کا حال، دیکھ لینا.
اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. آپ دیکھ لیں، میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، جس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں آپ، وہ دنیا کا خیال ہے. دین تو ایک رسمی سی بات ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک آپ نے دین محدود کر دیا ہے، اور وہ بھی یعنی بغیر کسی حقیقت کے، بغیر جانے آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اندھے، بہرے، گونگے ہو کر آپ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. یعنی دین کی جس چیزوں کو آپ دین سمجھ رہے ہیں اس کو بھی آپ بلا تحقیق کے کر رہے ہیں. نماز اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے نماز، لیکن ہم تو نہیں جانتے. اٹھک بیٹھک ہے ہماری نماز، مقصد سے عاری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.